معزز و محترم علماء کرام، طلباء کرام، ہماری سب سے بڑی خامی یہ ہے قرآن فہمی کے سلسلہ میں کہ ہم آیت کا کچھ حصہ لے لیتے ہیں بس، جو کہ سراسر غلط ہے اور قرآن فہمی کے منافی ہے۔ یعنی ایک پوری آیت ہے، اس کو نہیں پڑھنا، نہ اس آیت کے سیاق و سباق کو پڑھنا ہے، نہ ماقبل آیات کو دیکھنا ہے، نہ مابعد آیات کو دیکھنا ہے، بس آیت کا ٹکڑا لے لیا۔ کیوں کہ بھائی میرا نظریہ ثابت ہو رہا ہے۔ آیت کا کچھ حصہ لے لینا، باقی آیت کو چھوڑ دینا، نہ آیت کا ماقبل دیکھنا، نہ مابعد دیکھنا، بات کیا ہے، موضوع کیا چل رہا ہے، بس آیت کا کچھ حصہ لے لیا اور اس سے مفہوم اخذ کر لیا، جی یہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو قرآن فہمی کے سلسلہ میں یہ سراسر غلط بات ہے۔ یہ ہم قرآن کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کہ بھئی آیت کا کچھ حصہ تو ہم لے لیا ہم نے اور اس سے اپنا نظریہ بھی ثابت کر دیا، لیکن جب ہم اس پوری آیت کو پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بھئی یہاں وہ بات ہی نہیں ہو رہی جو نظریہ ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں تو وہ بات ہی نہیں ہے۔ ایک مثال کے طور پر، اب یہ آیت ہے، یہ آیت کا کچھ حصہ ہے، مکمل آیت نہیں ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یعنی جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو ہمارے علماء کیا کرتے ہیں، نہ اس آیت کا ماقبل دیکھتے ہیں، نہ مابعد دیکھتے ہیں۔ اب اس آیت سے علماء کیا ثابت کرتے ہیں، احادیث کی حجیت، روایات کا حجت ہونا دین کے اندر۔ اور جب کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس آیت کو کمپلیٹ پڑھیں، مکمل آیت پڑھیں، اس ٹکڑے کو نہ صرف لیں بلکہ ماقبل اور مابعد آیات کو دیکھیں، جو موضوع چل رہا ہے اس کو دیکھیں، اور جو آیت میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس کو دیکھیں، تو یہاں احادیث اور روایات کی بات ہی نہیں ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے سے ہمارے علماء حجیت روایت ثابت کرتے ہیں، اور جب کہ یہاں حجیت روایت کی بات ہی نہیں ہے، یہاں تو بات مال فہ کی ہے، بات مال فہ کی ہو رہی ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ بھئی اتنا سا ٹکڑا لے لیا آیت کا، اس سے بھئی اپنا نظریہ ثابت کر دیا، یہی نہیں دیکھا کہ آیت میں بات کیا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے، اللہ کا مقصد کیا ہے اس آیت میں، وہ موضوع کیا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کس بات پر کلام کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھا، بس جو آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا لے لیا اور اس سے اپنا نظریہ ثابت کر دیا۔ اب ایک اور مثال سے سمجھ لیں، اگر آپ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں اور آپ کا دوست صرف ایک جملہ آپ کا پکڑ لے اور کہے جی آپ تو یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ بھائی جان میری جو گفتگو ہے اس کے سیاق و سباق کو دیکھو، میں نے کس وجہ سے بات کی ہے، کس موضوع پر میں بات کر رہا تھا وہ دیکھو، کس طریقہ کار کس انداز سے میں بات کر رہا ہوں، موضوع کیا چل رہا ہے، میں کس موضوع کے تحت بات کر رہا ہوں، اس کو دیکھو۔ لیکن وہ نہ دیکھے، بس ایک جملہ آپ کا پکڑ لے اور آپ کو غلط ثابت کر دے یا ٹھیک ثابت کر دے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ جب ہم گفتگو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے ایک جملے کو نہ پکڑو بلکہ ہمارے سیاق و سباق کو دیکھو، ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، ہماری مکمل گفتگو سنو۔ ہم اپنے ساتھ یہ ظلم برداشت نہیں کرتے، لیکن یہی ظلم جو ہے نا ہم قرآن مجید کے ساتھ ضرور کرتے ہیں کہ جہاں اپنا نظریہ ثابت ہو رہا ہے وہاں سے آیت کا ٹکڑا ہی لینا پڑے تو لے لو اور اسے ثابت کر دو، یہ نہیں دیکھنا کہ اس آیت میں بات کیا ہو رہی ہے، موضوع کیا چل رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا۔ تو پانچواں جو اصول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، آیت کے ٹکڑے کو لے کر استدلال نہ کرو بلکہ یہ دیکھو کہ اس آیت میں بات کیا ہو رہی ہے، موضوع کیا ڈسکس ہو رہا ہے، پوری آیت سے مفہوم کو اخذ کریں اور اس آیت کے سیاق و سباق کو بھی دیکھیں، تب مفہوم اخذ کریں۔ اگر آپ قرآن مجید کی آیت نہ پڑھیں، پوری آیت کو ہی نہ سمجھیں اور ایک ٹکڑے کو لے کر اس سے اپنے نظریات ثابت کریں اور جو اپنی خواہش ہے وہ ثابت کریں، تو یاد رکھیں یہ آپ قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اسی بات کو اس مثال سے بھی سمجھیں کہ کوئی شخص یہ کہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، صلاۃ کے قریب ہی نہ جاؤ، قرآن مجید میں آیا جی، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ جناب پوری آیت پڑھیں۔ آپ پوری آیت کیوں نہیں پڑھ رہے؟
آپ سیاق و سباق کو کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ کمپلیٹ آیت کیوں نہیں پڑھ رہے؟ 70 مقامات پر قرآن مجید اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ کہتا ہے، اور ایک جگہ کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ۔ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ بھائی جان آپ نے جو آیت ہے وہ مکمل نہیں پڑھی، آپ ادھورا مفہوم اخذ کر رہے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے سمجھانے کا کہ جب بھی قرآن مجید کی آیت کو آپ پڑھنا شروع کریں، تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، تو اس کے بعض حصے کو لے کر مفہوم اخذ نہ کریں، بلکہ کلی آیت کو سمجھیں، اس کے سیاق و سباق کو سمجھیں، تاکہ جو بات ہو رہی ہے وہ سمجھ میں آ جائے، نہ کہ آیت کے کچھ حصے کو لے کر آپ اپنے نظریات ثابت کرتے پھر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کا سوال ہے تو وہ کمنٹ میں کر سکتا ہے، انشاءاللہ جلد جواب مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔